السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد۔ اسلام پر ملحدین کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ مالک موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ساری کائنات اس کی تخلیق کردہ ہے تو وہ اپنی مخلوق سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ الحاد کی بیماری کا شکار لوگ عقل سے پیدل ایک عجیب مخلوق ہیں جن کو بالکل سادہ سی باتیں اور ابتدائی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، کہ دنیاوی نظام حکومت اور امور سلطنت پہ غور کر لیں۔ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم یا صدر کسی معاملے پر ہدایات جاری کرتا ہے جس کا مقصد عوام کو متنبع کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے جو سب سے پہلے اس کے سیکٹری یا شعبہ اطلاعات کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اسے عوام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس حکم نامے میں خطاب عوام سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ آتا ایک سسٹم کے ذریعے ہے۔ اس کو ہر عقل مند تسلیم کرے گا، الحاد کے مارے ہوئے بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ سابقہ آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو براہ راست بھی مخاطب کیا، اور قرآن حکیم میں بھی بارہا مالک کا آپ کو یہ فرمان ملے گا، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اللہ پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مخلوق پیدا کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا، نہیں، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء پر ہدایت کا سامان کتابیں نازل کی، اور قرآن حکیم کی صورت میں ایک مکمل دستور حیات اور ایک آئین دیا، اور اللہ نے اپنے بندے منتخب کیے انبیاء اور رسل کی شکل میں، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس آئین اور دستور کو کھول کھول کر عوام کے سامنے بیان کرو۔ مالک کا فرمان سنیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے اس ذکر کو نازل کیا، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، کیوں؟ تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے سے بیان کر دیں۔ جو چیز لوگوں کے لیے نازل ہوئی اس کا تبیان، اس کی وضاحت، اسے کھول کھول کر سمجھانا، یہ اللہ کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذمہ تھا، انبیاء اور رسل کے ذمہ، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ رہا ان کا یہ سوال کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل کیوں ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر ہر کسی کو اللہ نظر آ جاتا تو پھر امتحان کی گنجائش موجود نہ رہتی، ایمان بالغیب کا تقاضا ہی ختم ہو جاتا۔ کون ایسا ہوتا جو اللہ کو براہ راست دیکھ کر، مالک کی گفتگو سن کر، پھر اس کی نافرمانی کا تصور بھی کرتا؟ تو یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ امتحان گاہ باقی رہے، اور اللہ بندوں کو اختیار دے دے کہ تم جو چاہے کرو، راستے کھول دے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ ہے وہ دارالامتحان کہ ہم نے راہیں کھولی ہیں، تم شاکر بنو، تم کافر بنو، تمہاری مرضی ہے، راہیں کھول دی، تمہیں اپنی مرضی چلانے کے اختیار دے دیا۔ لیکن اگر اللہ مالک سامنے ظاہر ہوتا تو پھر یہ دارالامتحان کا تصور ختم ہو جاتا۔ اللہ مالک کے نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی سکت اور تاب نہیں رکھتا۔
موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تو مالک نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ مالک نے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ارے پیارے بھائی، انسان میں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ چند فٹ کے فاصلے سے سورج کو دیکھ سکے، وہ سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نور کو دیکھنا کہاں اس کی سکت ہوگی انسان میں؟ اللہ کا تو حجاب ہی نور ہے، اگر اس کو اللہ ہٹا دے تو جہاں تک اس کی روشنی پہنچے ہر چیز جل کر ختم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے۔ تو انسان کی یہ آنکھ، یہ دنیاوی آنکھ، اس کے ذریعے اللہ کا دیدار ممکن نہیں۔ خالق و مالک کے نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا دائرہ اختیار بڑا محدود ہے۔ انسان انہی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو اس کے طول و عرض کے احاطے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جو رتبے میں انسان سے تو کم ہے، لیکن انسان ان کو بھی عام حالات میں نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، جنات کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر وہ اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ ہاں، رہا یہ اعتراض کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود نہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کا اعتراف ملحدین بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ نظر نہیں آتی۔ جسم کے اندر روح ہے، ہر جسم کی زندہ رہنے کے لیے اس روح کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ روح نظر نہیں آتی۔ بہت ساری ایسی تاریخی شخصیات ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کا وجود مانتے ہیں۔ ملحدین بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو، ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں جن کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ ابن سینا کو کس نے دیکھا؟ ارسطو کو کس نے دیکھا؟ لیکن یہاں معاملہ ایمان کا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرما دیا، مومن اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جو اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے قیامت کے دن اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے اور تمام اہل ایمان کو شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بنیں گے کہ جیسے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنا تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس میں تم اسے آرام سے دیکھتے ہو، اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ لیکن وہ دنیاوی آنکھ نہیں ہوگی، اس دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جھوٹ کا دعویٰ ہے ان لوگوں کا بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ سے نعوذ باللہ ملاقات ہوتی ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ سے پوچھ کے اور اللہ سے باتیں کر کے اپنے معاملہ طے کرتے ہیں۔ اللہ کی وحی اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ اگر کوئی صوفی آج یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے رب سے پوچھ کے کام کرتا ہوں، میرا دل میرے رب سے نقل کرتا ہے، ہم زندوں کے دین پر ہیں، میرا دل بھی زندہ ہے، میرا رب بھی زندہ ہے۔ اہل حدیث کا دین، محدثین کا دیا ہوا دین، یہ مردوں کا دین ہے کہ سارے راوی جن سے حدیث آ رہی ہے وہ سب فوت ہو چکے ہیں، تو مردوں سے روایت کرتے ہو، ہم زندوں سے کرتے ہیں۔ یہ گمراہ ہے، زندیق ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں تو اللہ سے پوچھ کر، اللہ سے باتیں کر کے اور اللہ سے سارے معاملات طے کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی نصیب اور حصہ نہیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رک گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام خاتم النبیین، آپ کے بعد آنے والا وہ کوئی ہو، مرزا کذاب دجال ہو یا اس کے بعد بھی کوئی دعویٰ کرتا پھرے، اس نبوت کے جھوٹے داعی سے دلائل نہیں پوچھے جائیں گے، اس سے دلائل مانگے نہیں جائیں گے، بلکہ آنکھیں بند کر کے کہا جائے گا تو کذاب اور دجال ہے، اور مسلمان حکمران پر تیرا خون بہانا لازم ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کر کے
ان ظالموں کی لسٹ میں شامل ہو گیا جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی تھی کہ میرے بعد آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب کذاب اور دجال ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور وہ بھی زندیق ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ نہیں، نبوت تو باقی ہے اور بہت سارے انبیاء آئیں گے قیامت تک، لیکن کوئی نبی اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اپنے عہدے کا اعلان نہیں کر سکتا، یہ زندیق اور ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ اور یہ فکر اسحاق جھالوی نے کچھ عرصے پہلے پھیلائی اور ہلاک ہوا اسی فکر پہ۔ یہ اہل ایمان کی فکر نہیں، اور اس فکر کا حامل شخص اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے ایمان کی لذت سے محروم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس توحید کے اثرات کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدہ توحید کو سمجھیں، سیکھیں، اس کو آگے پھیلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے کو سیکھیں، اس کو آگے پھیلائیں، اپنی زندگی کے ان قیمتی ایام کو اسلام کی خدمت میں اور اسلام کی چوکیداری میں گزاریں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور افضل عمل دنیا میں نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔